الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إلهي بحق بني فاطمة کبر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے. صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع خصال محمد حیدر باغ بہار خصال محمد غوث اعظم بمنے بھی سر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا فسهل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں. اللہ رب العزت ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے.
عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ نجم کی آیات بینات ہم تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى۔ اس سے قبل جو ہے وہ حضور کی سفر معراج کا ذکر تھا، تو اب یہاں سے اللہ رب العزت مشرکین مکہ کے جو بت تھے ان کی مذمت بیان فرما رہا ہے، جبکہ اہل مکہ نے یہ سمجھا کہ شاید اللہ ہمارے بتوں کی، بیٹا یہ جو ہے نا، یہ تاروں کا مسئلہ ہے یا مشین کا مسئلہ ہے؟ سب میں یہ ہو رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ نیا لگا پھر بھی یہ ہو رہا ہے، پرانے میں اس کو تو وہ میک ٹھیک ہے۔ وہ مشین تو چلتا نا، اس میں پنکھا وغیرہ۔ تو یہاں پر جو ہے وہ مشرکین مکہ نے یہ سمجھا کہ شاید ہمارے بتوں کی جو ہے وہ تعریف و توصیف کی جا رہی ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا تم نے دیکھا لات اور عزیٰ اور تیسری منات کو؟ تو اہل مکہ نے جو بتوں کے نام تھے وہ عورتوں کے نام پر رکھے ہوئے تھے، یعنی لات اور عزیٰ اور منات۔ تو یہ جو منات یہ بھی ایک عورت کا نام تھا، تو انہوں نے ایک بت کا نام منات رکھ دیا۔ تو جس طرح مورتیاں ہوتی ہیں تو اسی طرح چند مورتیاں وہ مردوں کی تھی، اور منات جو ہے یہ مورتی جو ہے وہ عورت کی تھی۔ تو فرمایا کہ تم نے لات اور عزیٰ اور تیسری منات کو، اَأَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثىٰ، کیا تم کو بیٹا اور اس کو بیٹی؟ اب اہل مکہ جو ہے وہ بتوں کے جو نام وہ مردوں کے نام جیسے، اور اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں مانتے تھے کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اَأَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثىٰ، کیا تم کو بیٹا اور اس کو بیٹی؟ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، فرمایا کہ یہ قسمت جو ہے، یہ تقسیم جو ہے، یہ کتنی ظالمانہ تقسیم ہے۔ یعنی اپنے لیے تم مرد جو ہے پسند کرتے ہو، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کے لیے تم بیٹیاں مانتے ہو، اللہ کے لیے تم بیٹیاں مانتے ہو۔ تو پھر آگے فرمایا، ان ہی الا اسماء سمیتموہا، نہیں مگر کچھ نام جو تم نے اپنے آباء و اجداد کے کہے جو ہے وہ تم نے رکھ دیے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو لات، منات، عزیٰ، یہ جتنے بھی نام تھے اہل مکہ کے آباء و اجداد نے ان کے نام تجویز کر دیے، تو مشرکین مکہ نے بھی اپنے آباء و اجداد کے ناموں کو جو ہے وہ بتوں کے ناموں پر وہ رکھ دیا۔ فرمایا کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پر جو ہے وہ
تو فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، تم نے تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے بتوں کے نام جبکہ اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان یتبعون الا الظن، اور تم نرے جہالت والے گمان میں ہو، وما تہوی الانفس، اور تم نفس کی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہو، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهُمُ الْهُدَىٰ، جبکہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس ہدایت حضور کی شکل میں آ چکی ہے۔ تو تمہارے پاس واضح ہدایت، واضح جو ہے وہ راستہ آ چکا ہے، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے وہ تم نے کیا ہے بتوں کو، لات و منات و عزا کو تم نے جو ہے معاذ اللہ رب العزت کی بیٹیاں تصور کیا کہ یہ لات منات عزا جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ ہماری جو ہے وہ معاذ اللہ سفارش کریں گی۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے اللہ کے لیے بیٹیاں تصور کر لی، خود اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں تو بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ فرشتوں لات و منات کو اللہ کی بیٹیاں تم نے بنا لیا، مگر خود اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ام للانسان ما تمنا، تو کیا آدمی کو مل جائے گا جو کچھ وہ خیال باندھتا ہے۔ اب ان کا جو خیال تھا اہل مکہ کا کہ یہ فرشتے جو ہے، یہ منات لات یہ بت ہیں، یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہوں گے، تو ہماری سفارش کریں گے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ آپ حضرات میری طرف توجہ رکھیں سارے حضرات۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ام للانسان ما تمنا، تو انسان کیا تمنا کرتا ہے، یعنی انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ بت جو ہے ہماری سفارش کریں گے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، آخرت اور دنیا سب کا مالک اللہ ہی ہے، آخرت اور دنیا کا سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ، اور فرمایا کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی۔ تو فرمایا کہ کتنے ہی آسمانوں میں فرشتے ہیں کہ جن کی سفارش کچھ کام نہیں آتی، الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، مگر جب کہ اللہ جسے اجازت دے اور رب جس کی رضا کو پسند فرمائے۔ تو فرمایا کہ آسمانوں میں بھی فرشتے ہیں، کیونکہ اہل مکہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ آسمانوں میں رہتا ہے جس کی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو وہ ہماری جو ہے وہ سفارش کرائے گا اور ہماری بخشش کروائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کتنے ہی آسمانوں میں فرشتے رہتے ہیں، وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، نہ ہی کسی کی شفاعت کے مالک ہیں، نہ کسی کو نفع دینے کے مالک ہیں، الا من بعد ان یأذن اللہ، ہاں اللہ جس کو اجازت دے، رب جس کو اجازت دے، انبیاء میں سے، رسول میں سے اور صحابہ کرام میں سے رب جس کو اجازت دے تو وہی جو ہے وہ سفارش کروائے گا۔ اس کے علاوہ کسی کی سفارش اللہ کے ہاں کسی کے لیے نفع بخش نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان گرامی، آج جو ہے وہ 3 شعبان المعظم ہے، اور گزشتہ جو دن تھا 2 شعبان المعظم، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم تھا۔ مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جس امام کے مقلد ہیں، ہم جس امام کی تقلید کرتے ہیں، اور ہم جس امام کے بتائے ہوئے احکامات پر زندگی گزارتے ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فقہ کے 4 امام ہیں، امام اعظم اور امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل۔ تو جو امام اعظم کے مقلد ہیں انہیں جو ہے وہ حنفی کہا جاتا ہے۔ علماء کرام نے بڑی بہترین بات جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر 2/3 جو جنتی ہوں گے وہ حضور کے امتی ہوں گے۔ جنت میں 2/3 حضور کے امتی ہوں گے، یعنی 120 صفوں میں سے 80 صفیں حضور کی امت کی ہیں، تو 2/3 ہو گئے۔ تو فرمایا کہ جنتیوں میں جنتیوں کی تعداد جو حضور کے امتی ہوں گے وہ 2/3 ہوں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر
حضور کی امت میں جتنے بھی لوگ حنفی ہیں، امام اعظم کے ماننے والے ہیں، پوری روئے زمین پر ان کی تعداد بھی 2/3 ہے۔ ان کی تعداد بھی 2/3 ہے، یعنی پوری روئے زمین پر 2/3 جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہے۔ یعنی اب پوری روئے زمین کا اگر سروے کریں، سب سے زیادہ جس امام کی فقہ کے ماننے والے ہیں وہ میرے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک وضاحت میں کر دوں آپ حضرات کے علم میں اضافے کے لیے۔ بعض وہ لوگ کہ جسے عام طور پر جو حضرات رفع یدین وغیرہ کرتے ہیں اور کسی امام کے مقلد نہیں ہوتے، جسے ہم اپنی زبان میں وہابی بھی کہہ لیں یا اہل حدیث کہہ لیں یا غیر مقلد کہہ لیں وغیرہ وغیرہ نا، تو یہ سب سے زیادہ جو اعتراضات ہیں وہ امام اعظم کی ذات پر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حدیث کا علم نہیں تھا، انہوں نے خود سے مسائل بیان کر دیے، ان کے پاس حدیث کا علم نہیں تھا۔ اور آپ کو سن کے بڑی خوشی ہوگی، امام بخاری کے جتنے بھی استاد ہیں، امام بخاری کہ جنہوں نے حدیث کی کتاب جمع کی اور جن کی کتاب کو قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ دیا گیا ہے، فرمایا امام بخاری کے جتنے بھی استاد ہیں وہ سارے کے سارے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں، وہ سارے کے سارے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں۔ تو گویا کہ امام بخاری کے استاد امام اعظم کے شاگرد، تو جن کے شاگرد امام بخاری کے استاد بنے تو پھر امام بخاری کے استادوں کے استاد کا پھر کیا عالم ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات ایک ایسی عظیم ذات ہے، میں آپ کو اپنی ایک بات کہہ رہا ہوں، یعنی ہمارے اسلاف جتنے بھی گزرے ہیں نا، جتنے بھی گزرے ہیں، تو مجھے جو ذاتی لگاؤ ہے نا جس شخصیت سے، جس ذات سے، وہ امام اعظم کی ذات ہے۔ سب سے زیادہ مجھے لگاؤ جو ہے نا، کبھی کبھار ان کی کہانیاں، ان کے قصے پڑھیں، یقین کریں آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی۔ امام اعظم کی ذات، اور امام اعظم کا مقام کیا ہے؟ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ملک شام گیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر، گویا کہ یہ آپ کی بات 1000 سال پہلے کی ہے، یعنی کشف المحجوب کو یا داتا صاحب کے وصال کو کم و بیش 900 سال یا 1000 سال کے لگ بھگ ہونے والا ہے۔ تو گویا کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جو 1000 سال پہلے بھی قبروں پہ جایا کرتے تھے، 900 سال پہلے بھی قبروں پر۔ فرماتے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پر حاضر ہوا، تو فرماتے میں تو بلال حبشی کی قبر کی زیارت کو گیا تھا، مگر قسمت کا کچھ کرنا ایسا ہوا کہ مجھے سرکار کی بھی حاضری ہو گئی۔ اور فرماتے میری آنکھ لگی، میں نے کیا دیکھا ہے، ایک بزرگ شخص ہے، نحیف العمر شخص ہے، اور سرکار نے ان کے کندھے پر جو ہے حضور نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور سرکار انہیں لے کے جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں، میں نے خواب کے اندر ہی اپنے کریم آقا مدنی آقا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور قریب تھا کہ میں کچھ کہتا کہ حضور یہ کون ہے، تو میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ ہے، تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ تو فرماتے پھر اس دن سے میرے دل میں جو ہے وہ لگاؤ محبت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اور بڑھ گئی، امام اعظم کی محبت جو ہے وہ میرے دل میں اور بڑھ گئی۔ اور فرماتے پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جسے سرکار نے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، اس بات کی واضح علامات ہیں کہ اللہ نے ان کی فقہ کو بھی تمام غلطیوں سے پاک، منزہ، صاف ستھرا رکھا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے۔ اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب لوگ سوال کرتے ہیں جی جناب علی ہمارے پاس ایک حدیث موجود ہے، اب ہمیں کسی امام کے طریقے کو فالو کرنے کی کیا اجازت ہے؟
کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا بھی یہ عمل کرو، بات ختم. اب ہمیں کسی امام کا مقلد ہونا کیا ضروری ہے؟ تو ہم کہتے ہیں بالکل ضروری ہے. اس کی ایک واضح مثال تو یہ ہے بھئی اللہ کے نبی کا ایک فرمان ہے، حضور نے فرمایا قبرستان نہ جایا کرو، ایک حدیث. پھر ایک اور حدیث ہے، حضور نے فرمایا قبرستان جایا کرو. اب دو حدیثیں آپ کے پاس جمع ہو گئی. اب آپ بتائیں آپ نے کون سی پہ عمل کرنی ہے، جانے والی پہ یا نہ جانے والے پر؟ اب محدثین اور فقہا ان دونوں کے درمیان تطبیق یوں کرتے ہیں بھی دیکھیں ایک حضور کا قول ہے اور ایک حضور کا فعل ہے. اگر حضور کا قول پہلے کچھ تھا، بعد میں حضور کا عمل حضور کے قول کے خلاف ہے، تو گویا کہ حضور کے اس عمل نے حضور کے اس قول کو ختم کر دیا ہے. اب گویا کہ اب ہم نے یہ کام کرنا ہے. اگر حضور کے دو قول ہیں، پہلے قول میں منع کیا ہے، اس قول میں اجازت دی ہے، اب ہمیں تطبیق یوں کرنی ہوگی کہ سرکار کا پہلے کا جو قول تھا اس کو اس قول نے ختم کر دیا ہے، اس قول نے ختم کر دیا ہے. مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب کے پاس جناب ڈاکٹر صاحب نے یہ چیز نہیں کھانی، ایک عرصے کے بعد گئے، اب آپ کھاتے رہے، تو گویا کہ اب یہ عمل آپ کے لیے جائز ہے، پہلے نہیں تھا. تو اب سرکار نے فرمایا قبرستان جایا کرو، پہلے منع کیا تھا، اب سرکار نے کس مصلحت کے تحت حکم دیا وہ اللہ اس کو رسول ہی جانے. تو یہ جو فقہائے کرام ہوتے ہیں، محدثین خالی احادیث طیبہ جمع کر سکتے ہیں، اس سے مسائل اخذ نہیں کر سکتے. یہ اللہ کسی کسی کو ملکہ دیتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ نے جسے حکمت دی، پروردگار نے اسے خیر کثیر عطا فرمایا. تو یہ جو ہمارے ائمہ ہیں اللہ نے انہیں خیر کثیر عطا فرمایا تھا. اب ظاہر صحابہ کرام کے درمیان نماز کے اندر وہ مسائل پیدا نہیں ہوتے تھے جو ہمیں ہوتے ہیں. ہم تو قیام کے اندر جو ہے وہ سورت فاتحہ کی جگہ بھول کے اتحیات بھی پڑھ لیتے ہیں، اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اتحیات کے بجائے ہم تو الحمدللہ بھی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم جو ہے وہ 2 کے بجائے 6 رکعتیں بھی پڑھ جاتے ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے اب ہماری نمازیں ہمارے خیالات سے پاک اور صاف تو نہیں ہیں، ہم طرح طرح کے وسوسوں میں، طرح طرح کی پریشانیوں میں الجھے رہتے ہیں. اب ظاہر صحابہ کی نمازیں تو ایسی تھی نہیں. جب صحابہ کی نمازیں ایسی تھی نہیں تو انہیں اس طرح کے روز کے مسائل بھی درپیش نہیں ہوتے تھے. جب انہیں پیش نہیں ہوتے انہیں پوچھنے کی حاجت بھی نہیں ہوتی تھی. اب مسئلہ تو ہمارے لیے پیدا ہوا ہے بھئی جناب علی میں سوال کروں کہ میں بھی 4تھی رکعت میں کھڑا ہو گیا، میں نے 5ویں کا سجدہ کر لیا تو پھر کیا ہوگا، میں نے 6ٹھی کا سجدہ کر لیا تو پھر کیا ہو گیا. بھائی امام صاحب کا نماز پڑھ رہا تھا، میں نے سلام نہیں پھیرنا تھا، میں نے کھڑا ہونا تھا، میں نے بھول کے سلام پھیر دیا، تو اب میں کیا کروں گا؟ تو ظاہر مسائل تو ہمارے لیے، ان کے لیے تو تھے نہیں. اب جیسے جیسے لوگ سرکار کے زمانے سے دور ہوتے گئے تو یہ مسائل پیدا ہوتے گئے. اب ظاہر ہر ایک چیز کا جواب تو حدیث کے اندر تو نہیں ہے نا. مثال پر ہمارے یہاں قیاس بھی ہے نا، بہت سے مسائل قیاسی ہیں. بھئی یہ قیاس ہے، یہ مسئلہ یوں ہے تو یہ بھی قیاس قیاس قیاس. ٹھیک ہے، ایک مسائل تو ہیں حدیث طیبہ کے اندر. تو پھر یہ جو فقہائے کرام تھے پھر انہوں نے مسائل کو مرتب کیا، حضور کے احادیث طیبہ کو جمع کیا، پھر کہا کہ بھی یہ نماز کے فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں، یہ سنتیں ہیں، یہ مستحبات ہیں. یہ کرو گے تو نماز ہوگی نہیں، یہ کرو گے نماز واجب الاعادہ ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تنزیہ ہے، یہ مستحبات ہے. اب انہوں نے احادیث طیبہ کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ایک فقہ مرتب کی جو کہ وہ فقہ عین قرآن اور حدیث کے اور فرمان مصطفیٰ کے مطابق ہے. لوگوں نے بڑی بڑی باتیں جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف نکالی، مگر تا صبح قیامت تک وہ ہمیشہ رسوائی رہیں گے. پروردگار نے امام اعظم ابو حنیفہ سے وہ کام لیا ہے کہ تا صبح قیامت جتنے بھی حنفی امام اعظم کے بتائے طریقے پہ عمل کرتے رہیں گے، اس کا ثواب اللہ امام اعظم کو بھی عطا فرمائے گا. اچھا، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فقہ ہے نا، فقہ وہ ساری فقہ سے سبحان اللہ، سارے فقہا سبحان اللہ، مگر امام اعظم کی تو بات ہی کچھ اور ہے. امام شافعی خود فرماتے ہیں اگر امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے کی لوگوں کی عقلوں کو جمع کیا جائے، سارے لوگوں کی عقل کو ایک ترازو میں رکھا جائے اور امام اعظم کے اکیلے کی تنہا کی عقل سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا. اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ امام اعظم کی ذات تو وہ ذات ہے، اگر امام اعظم مٹی کے پلر کو
یا آپ مٹی کے ٹیلے کو کہیں یہ سونے کا ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں ان کے پاس دلائل کا اتنا بھار ہے، وہ دلائل دیکھ کر اس مٹی کو سونے کا ثابت کر کے بتائیں گے۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ بہترین اکثیر وظیفہ فرماتے وہ امام اعظم کے روزے کی زیارت ہے۔ فرماتے جب بھی مجھے کوئی فقہ کے اندر کوئی مسئلہ درپیش ہوا اور وہ مجھ سے حل نہ ہوا، میں امام اعظم کے روزے پہ گیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور ان کے وسیلے سے میں نے دعا مانگی، اللہ نے اس مسئلے کے اندر میری جو ہے وہ مسئلہ کشائی فرما دی ہے۔ یہ ہے میرے اور آپ کے عظیم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میرے مدنی آقا نے ان کی آنے کی خوشخبری دے دی تھی۔ قرآن پاک کے اندر ہے نا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، پروردگار فرماتے ہیں اور ان کے بعد دوسرے جو ان سے نہیں ملے، لما یلحقوا بہم، جو ان سے ملے نہیں ہیں۔ اب صحابہ کرام حضور وہ کون ہے، کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو ابھی تک ملے نہیں ہیں؟ جناب سلمان فارسی حضور کے سامنے بیٹھے تھے تو حضور نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، فرمایا کہ یہ اور ان کی نسل میں سے ایسے ہیں، اگر دین سریا پر بھی ہوگا تو ان کی نسل میں سے یعنی اہل فارس میں کے لوگ دین کو سریا سے بھی لے کے آ جائیں گے۔ پروردگار نے کون جگہ فرماتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا یستبدل قوما غیرکم، اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا ثم لا یکونوا امثالکم، وہ پھر تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اب صحابہ حضور وہ کون لوگ ہیں؟ میرے مدنی آقا نے جناب سلمان فارسی کی ران پر ہاتھ رکھا، فرمایا کہ سلمان فارس یعنی اس کے نسل میں سے یعنی اہل فارس میں سے اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا وہ دین سریا سے بھی اٹھا کے لے آئیں گے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں ہی، کیونکہ سلمان فارسی کون تھے؟ فارس کے رہنے والے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نسلاً وہ فارسی ہیں، آپ کے جو دادا تھے وہ اہل فارس کے رہنے والے تھے، وہ مولا علی سے محبت کرتے تھے، پھر وہ اہل فارس سے کوفہ آئے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے والد ثابت ان کی پیدائش ہوئی تھی، تو امام اعظم کے دادا جو ہے وہ امام اعظم کے والد کو لے کے مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آپ نے حضرت مولا کائنات کو فالودہ میٹھا حلوہ پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد فرمایا کہ آپ میرے اس بیٹے کے لیے دعا کریں۔ تو حضرت مولا کائنات نے امام اعظم کے والد حضرت ثابت چھوٹے تھے، آپ نے ان کے لیے بھی دعا کی اور فرمایا کہ اللہ اس بچے میں سے ایک ایسا بیٹا پیدا فرمائے گا کہ جو اپنے علم سے سارے عالم کو بھر دے گا، اپنے علم سے سارے عالم کو بھر دے گا، اور امام اعظم نے اپنے علم سے سارے عالم کو بھر دیا ہے، سارے عالم کو بھر دیا ہے۔ اچھا، آپ کا جو کاروبار تھا وہ تھا ریشمی کپڑا، آپ کا خاندانی یہ کام تھا، ریشم کے کپڑے جو ہے وہ آپ بیچا کرتے تھے۔ آپ فرماتے میری جوانی ہی تھی، اب آپ اس کام سے دین کی طرف کیسے آئے؟ اب جو دین کا سفر آپ کا ہے نا وہ بڑا دلکش سفر ہے، وہ دل آفرین سفر ہے۔ اللہ اکبر، ساری کائنات میں جتنے بھی استاد علم فقہ پڑھائیں گے نا ان سب کا ثواب امام اعظم کی روح کو پہنچے گا۔ یعنی اگر میں آپ کو نماز کا ایک مسئلہ بھی بتاؤں اور آپ نے سنا عمل کیا، آپ کے عمل کرنے کا ثواب بھی امام اعظم کی روح کو پہنچے گا۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ امام شعبی بہت بڑے امام گزرے، فرماتے ان کے مدرسے سے میرا گزر ہوا تو امام شعبی نے مجھے بلایا، فرمایا بیٹا ادھر آؤ، فرمایا تم پڑھتے کیوں نہیں ہو، تم پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ اور فرمایا میں تمہارے چہرے میں وہ نور دیکھ رہا ہوں، اللہ تم سے کوئی دین کا بڑا کام لینے والا ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں پھر میں حضرت حماد امام اعظم کے استاد تھے، امام اعظم نے اپنے استاد کے نام پر اپنے بیٹے کا نام بھی حماد رکھا۔ تو فرماتے ہیں میں حضرت حماد کے بارگاہ میں گیا اور میں نے جو ہے وہ علم دین حاصل کرنا شروع کیا۔ آپ فرماتے میں پڑھتا رہا اور پڑھنے کے بعد پھر میں حدیث کا علم پڑھنے کے لیے حرمین شریفین گیا، مکہ مدینہ گیا، میں نے حدیث کا علم وہاں سے پڑھا، اور پھر فرماتے پھر میں بصرہ گیا، بصرہ میں جا کے میں نے علم پڑھا، کم و بیش 4000 اساتذہ سے میں نے علم دین حاصل کیا ہے، 4000 اساتذہ سے علم دین میں نے حاصل کیا۔ اور فرماتے جب میں پڑھ کے آیا اور میں نے اپنے استاد حضرت حماد سے کہا اب میں کہاں جاؤں، تو فرماتے میرے استاد اپنی نشست سے اٹھے
اور فرمایا کہ آج کے بعد یہ نشست آپ کی ہوئی اور آپ نے یہاں بیٹھ کے علم دین پڑھانا ہے۔ اور پھر آپ کے شاگرد کیا کہتے ہیں، آپ کا معمول کیا تھا؟ فرماتے نماز فجر کے بعد آ کے بیٹھتے، پڑھانا شروع کرتے، رات نماز عشاء تک پڑھاتے رہتے۔ نمازوں کے وقفے چل رہے ہیں، بیٹھے پڑھا رہے ہیں۔ نماز عشاء ہوئی، گھر گئے، سادہ سا لباس پہنا، اس کو معطر کیا، خوشبودار کیا، اور مسجد میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ اور آپ کے شاگرد کیا کہتے ہیں، میں نے امام اعظم کو ہر روز روزے میں دیکھا اور ہر رات نوافل میں دیکھا ہے۔ دن میں روزے، رات میں نوافل۔ فرماتے پھر آپ کھڑے ہو جاتے، جب صبح ہوتی پھر وہ لباس چینج کر کے آ کے بیٹھ جاتے اور دین پڑھاتے رہتے۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہ استاد تھے، آپ شاگردوں پر محبت کیا کرتے تھے۔ جب آپ پڑھاتے تھے، کسی شاگرد کو دیکھتے کسی کے حالات جو وہ ناسازگار ہیں، کوئی بچہ پڑھ نہیں پا رہا، کسی کے مالی مسائل ہیں، تو آپ خود فرماتے میرے بیٹے کیا ہو گیا، کیوں پریشان ہو، کیا مسئلہ ہے؟ آپ خود سے ان کے گھر راشن پہنچاتے اور ان کو گھر سے پکڑ کے مدرسے میں لا کے ان کو علم دین سکھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے، وقت کے اندر اتنی قلت نہیں ہے، میں چند ایک بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ سے دین کا کتنا بڑا کام لیا ہے، اتنا بڑا کام لیا ہے۔ فرماتے کم و بیش آپ نے اپنے دور میں 60,000 مسائل لکھ کر علماء کے ہاتھوں میں جمع فرما دیے تھے۔ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوتے، فرماتے اس آیت سے یہ مسئلہ، اس آیت سے یہ مسئلہ، اس آیت سے یہ مسئلہ، یعنی قرآن کے آیت سے مسائل نکالا کرتے تھے۔ اور بڑا بہترین وہ واقعہ مجھے یاد آ گیا، یعنی یہ ہے حکمت، کائنات کا سب سے بڑا خزانہ یہ ہے کہ رب نے جسے قرآن کی سمجھ عطا فرما دی ہے۔ ایک شخص آ گیا نا کہ جناب علی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اس شرط پر، اگر تو ساری کائنات میں چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق ہے۔ تو علماء کہتے ہیں بھئی ہمیں کیا پتا یہ چاند سے خوبصورت ہے یا نہیں ہے۔ امام اعظم کے پاس یہ مسئلہ آ گیا، آپ نے فرمایا تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ کہا تھا وہ کیسے؟ کہا قرآن پڑھو، اللہ کیا فرماتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین خوبصورت بنایا ہے۔ کہا قرآن خود کہہ رہا ہے، تو اگر تو نے یہ کہا ہے کہ اے میری بیوی اگر تو سب سے حسین نہیں ہے تو تجھے طلاق ہے، تو قرآن خود کہہ رہا ہے انسان سب سے زیادہ حسین ہے، تو جا تیری بیوی کو طلاق ہوئی ہی نہیں ہے، تیری بیوی کو طلاق ہوئی۔ تو ان لوگوں نے قرآن کو پڑھا ہے، ان لوگوں نے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا خوف خدا اور یہ تقوی پرہیزگاری، یہ ساری انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کروں گا۔ آخری واقعہ میں بیان کرتا ہوں، اور یہ میں واقعہ ہمیشہ اپنے آپ کے لیے بھی بیان کرتا ہوں کہ دین کی برکتیں کتنی ہیں۔ دین جو ہے، بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ دین ایسا ہے، آپ اگر دین کے ساتھ ایک قدم چلو گے نا تو دین آپ کے ساتھ 2 قدم چلے گا، اور دین اسلام کسی کا ادھار نہیں رکھتا، یہ دین کی خاصیت ہے۔ دین کسی کا ادھار نہیں رکھتا، آپ کو سود سمیت لٹائے گا۔ آپ دین کے لیے 1 قدم چلو، دین آپ کو 10 قدم بڑھ کے عزتیں دے گا، دین کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ امام ابو یوسف امام اعظم کے شاگرد تھے، وہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم جس چیز کو اپنی سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے تھے نا، امام اعظم اسے اپنی عقل کی آنکھ سے دیکھ لیتے تھے، اسے اپنی عقل کی آنکھ سے دیکھ لیتے تھے۔ اور امام ابو یوسف اپنا واقعہ خود بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں یتیم ہو گیا تھا۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں بچپن میں یتیم ہو گیا تھا، اور میری بہنیں بھی تھی، اور میری والدہ وہ سوت کاٹتی تھی، سوت کاٹنا وہ سوت کاٹتی تھی، اور میری والدہ جو ہے وہ مجھے لے کے ایک دھوبی کے پاس آئی اور فرمایا کہ بیٹا تم یہاں پر کام سیکھو، جو بھی تمہیں 2-3 دینار درہم جو بھی ملیں گے اس سے ہمارا مہینے کا کچھ گزر بسر ہو جائے گا۔ تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں دھوبی کے پاس جاتا، فرماتے راستے سے میرا گزر امام اعظم ابو حنیفہ کے مدرسے کے پاس سے ہوتا تھا۔ یہ کتنی بڑی بدنصیب ہے کہ یار ہم نے دین کو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، دین کو کبھی ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ علم دین حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے۔ اب ٹھیک ہے لوگوں نے اسے جو ہے وہ دنیا کی ڈگریاں مراد نہیں ہے، یہ ہرگز مراد نہیں ہے، مطلب یہ ہے
کہ اگر تمہیں علم دین یعنی دین کا علم اتنی دور بھی جا کے حاصل کرنا پڑے تو کرو۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ امام اعظم نے کوفہ سے بصرہ گئے، حرمین شریفین گئے، اور کئی صحابہ مدینے سے 1 مہینے کا اونٹ پر سفر کر کے جاتے تھے پیدل۔ ملک شام میں اگر کسی بات حضور کے ایک فرمان بھی ہوتا اس کو سن کے لکھ کر آیا کرتے تھے۔ تو امام ابو یوسف فرماتے جب بھی میرا وہاں سے گزر ہوتا تو میں میٹھی میٹھی باتیں سنا کرتا تھا، تو امام اعظم نے مجھے بلا لیا اور میں بیٹا پڑھو گے؟ جی میں نے کہا بالکل پڑھوں گا۔ فرماتے میں آپ کی مجلس میں نے بیٹھنا شروع کر دیا۔ فرماتے ایک عرصہ ہو گیا، میری والدہ کو جب پتہ چلا تو میری والدہ نے مجھے وہاں سے اٹھایا، اٹھانے کے بعد دھوبی کے پاس کھڑا کر کے آگے۔ فرماتے پھر ایسا ہو، پھر میں امام اعظم کے پاس آ کے بیٹھ جاتا، میری والدہ مجھے لے کے پھر چلی جاتی۔ فرماتے ایک دن میری والدہ غصے میں امام اعظم ابو حنیفہ میرے استاد محترم کے پاس آئی اور آ کے اس نے جو کہا سو کہا کہ آپ جو ہے، میں ایک بیوہ ہوں، یہ میرا بچہ ہے، کچھ کما کے لاتا ہے، اور اس کو آپ نے پکڑ کے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آج لوگ یہی کہتے ہیں نا، مولوی صاحب آپ نے ہمارا بچہ پکڑ کے اپنے ساتھ رکھ لیا ہے، اچھا خاصا کماتا کھاتا تھا، کام آپ نے تو کسی کام کا ہی نہیں چھوڑا۔ تو وہ بیوہ تھی اور اس نے آ کے امام اعظم کو بڑے سخت جملے کہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے میں بیوہ ہوں، میرا بچہ آپ نے اپنے پاس بٹھا لیا، اس کی جو ہے وہ بہنیں ہیں، ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ جو اس نے کہا، امام ابو یوسف فرماتے امام اعظم کا حلم اتنا تھا نا، بردباری اتنی تھی نا، فرماتے آپ خاموشی سے کھڑے رہے، اور کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا حلم اور بردباری، اگر آپ کسی سے اپنے بردباری کا مظاہرہ کرتے وہ وہیں پہ مر جاتا تھا۔ حلم اتنا تھا آپ کا، خاموشی کے ساتھ سنتے رہے، اور فرمایا کہ امائی تو کیوں ناراض ہوتی ہے، تیرا بیٹا علم کے لیے موضوع ہے، اللہ نے اس کو بڑی عقل دی ہے، اب رہی تیری بات راشن کی تو بتا تیرا بیٹا کتنا ماہانہ کما کے آتا ہے۔ تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں میری جو ماہانہ انکم تھی وہ 3 سے 4 درہم و دینار تھی، تو میری والدہ نے جان بوجھ کر 40 درہم کہے تاکہ میں زیادہ کہوں گی اور مولوی صاحب تو دے نہیں پائیں گے، فرماتے میں نے جان بوجھ کے 40 درہم کہے۔ تو امام صاحب کیا فرماتے ہیں، او مائی تو چلی جا، ہر پہلی سے پہلے تیرے گھر میں اتنا راشن آ جایا کرے گا، تیرے گھر پہ راشن آ جائے گا، تو چلی جا۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میری والدہ چلی گئی، میں پڑھتا رہا تو ظاہر گھر پہ راشن تو پہنچ رہا تھا۔ تو پھر ایک دن میری والدہ آ کے کہتی امام اعظم سے، مولوی تو بن رہا ہے کرے گا کیا؟ جی مولوی تو بن رہا ہے کرے گا کیا کمائے گا، کہاں سے کھائے گا؟ تو امام اعظم نے کیا جملہ کہا، فرمایا میں تو پریشان کیوں ہوتی ہے، اللہ اس کو وہ کھلائے گا کہ جو بڑے بڑے بادشاہ کھاتے ہیں، اللہ اس کو وہ کھلائے گا۔ اور آپ کے جملے کہ اللہ اس کو دیسی گھی کے حلوے کھلائے گا، اللہ اس کو بہترین عمدہ جو ہے وہ مرغ و مسلم کھانے کھلائے گا۔ آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ یہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کی والدہ جو ہے وہ چلی گئی اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی امام اعظم کی بارگاہ میں پڑھتے رہے۔ فرماتے ایک وقت ایسا آیا کہ میرے استاد محترم امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، اور جہاں پر امام اعظم کا وصال ہوا نا، اس جگہ پر امام اعظم نے کم و بیش 7000 مرتبہ وہاں بیٹھ کر قرآن ختم کیا تھا۔ رمضان مبارک میں آپ 61 قرآن ختم کرتے تھے، ایک صبح ایک رات اور ایک پورا تراویح کے اندر 61 قرآن پاک پورے رمضان میں ختم کیا کرتے تھے، اور بعضوں نے لکھا ہے ایک قرآن عید کے دن بھی ختم کیا کرتے تھے، یعنی اتنی محبت امام اعظم کو قرآن پاک سے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے پھر وہ دور آیا، خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ آ گیا، تو خلیفہ ہارون رشید نے جو مجھے آفر کی کہ ہم آپ کو اس سلطنت کا چیف جسٹس بنا رہے ہیں، یعنی قاضی القضات کا عہدہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، تو اس عہدے کے لیے سب سے مناسب آپ ہی ہیں، تو یہ آپ عہدہ قبول فرمائیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے وہ عہدہ قبول کر لیا، اور خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کے اندر میں چیف جسٹس بن گیا۔ اور فرماتے خلیفہ ہارون رشید کی جو بیوی تھی نا، وہ علماء سے اولیاء سے بڑی محبت کیا کرتی تھی، اس کا نام زبیدہ تھا۔ آپ جو حضرات حج عمرے پہ گئے ہیں، آج بھی وہاں پر زبیدہ نہر کر کے ہے، کہ جو عرفات مینا کے میدان میں ایک چھوٹی سی نہر آپ نے دیکھی ہوگی بنی ہوئی ہے، تو یہ زبیدہ، اس کو زبیدہ نہر کہا جاتا ہے۔ وہ ہارون رشید کی بیوی نے اپنے ذاتی پیسوں سے وہ نہر کھدوائی تھی حاجیوں کے لیے، کیونکہ پانی کی وہاں قلت ہوتی تھی۔
اللہ اکبر۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زبیدہ نے دعوت کی تو مجھے جو ہے خلیفہ ہارون رشید نے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھایا، اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھایا۔ فرمایا کہ جب تخت کے ایک کونے پہ میں اور ایک کونے پہ خلیفہ ہارون رشید بیٹھا ہوا ہے، اور بہترین قسم کے کھانے پیش کیے گئے، بہترین قسم کے کھانے پیش کیے گئے۔ اور جب کھانے سامنے آئے تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ امام صاحب، یہ جو ہم نے آپ کو پیش کیا ہے نا، یہ ہمارے ہاں کبھی کبھار بنتا ہے، یہ اس طرح کے بہترین مرغ و مسلم حلوے جو ہے نا، یہ کبھی کبھار بنتے ہیں، اور یہ ہماری بادشاہی غذا ہے، یہ ہماری بادشاہی غذا ہے۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ کا یہ کہنا تھا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے۔ اور میں روتے کیوں ہو؟ اور میں کہ آج مجھے میرے استاد کی بات یاد آ گئی ہے، آج مجھے میرے استاد امام اعظم کی بات یاد آ گئی۔ کہا کیا بات؟ کہا کہ میری والدہ آئی تھی، میرے استاد سے لڑ رہی تھی، میرے بیٹے کو تم نے مولوی گیری میں لگا دی، یہ کیا کرے گا، کیا بنے گا، یہ کیا کھائے گا؟ اور میرے استاد نے کہا تھا، مائی تو پریشان کیوں ہوتی ہے، تیرا بیٹا تو وہ کھائے گا جو بادشاہ کھاتے ہیں، تیرا بیٹا تو وہ کھائے گا جو بادشاہ کھاتے ہیں۔ اور کہا آج وہ میرے استاد کی کرامت پوری ہو گئی ہے، اور میں تخت شاہی پہ بیٹھا ہوا ہوں، اور مرغ و مسلم کے کھانے میرے سامنے پڑے ہیں۔ کاش اگر آج میری ماں ہوتی تو اس کو میں بتاتا کہ دیکھ ماں، میرے استاد نے جو کہا تھا، آج میرے استاد کی بات پوری ہو گئی ہے، آج میرے استاد کی وہ بات پوری ہو گئی ہے۔ تو فرمایا کہ دین جو ہے نا، دین کسی کا ادھار نہیں رکھتا، دین کسی کا ادھار نہیں رکھتا، دین آپ کی محنت کو جو وہ رائگاں نہیں کرتا، دین آپ کو کسی میدان میں رسوا نہیں کرتا، بشرطے کہ آپ دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں، دین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ چلے، دین کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری زندگی علم فقہ پڑھتے پڑھاتے رہے، اور اپنا سب کچھ سارا کا سارا مال اللہ کی رضا کے لیے اور دین کے لیے اور دینی طلباء کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آج پوری دنیا میں جو امام اعظم جو فقہ کی بہاریں ہیں نا، یہ سارا صدقہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات کا ہے۔ اللہ ان کی قبر پر اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔